معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ 2 کلمے داستان امیر امرو کے سنیے۔ اخوان یہ سن کر رخصت ہوا اور مکتب میں آیا اور 20 لڑکے ہمراہ لے کر امرو کو مارنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں دلوائیں۔ یہ اس سامان سے روانہ ہوئے۔ جب پہاڑ کے نزدیک پہنچے، جو ہی امرو نے نظر کی تو بے اختیار ہنسا اور امیر سے کہا کہ دیکھو، اخوان لڑکوں کو ساتھ لے کر میرے پکڑنے کو آ رہا ہے۔ مجھ کو بیت اللہ کی قسم ہے، یہ تو کیا بغیر خواجہ عبدالمطلب کے اگر میرے پکڑنے کو جمشید جم سا بھی آ جائے گا تو بھی ایک مرتبہ اس سے لڑوں گا۔ امیر نے کہا میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں، اور مقبل نے کہا بندہ بھی حاضر ہے، اور لڑکے بھی تمام مستعد ہوئے۔ اخوان اس پہاڑ کے نیچے آیا اور لڑکوں سے ارشاد کیا کہ جاؤ ان تمام لڑکوں کو پکڑو۔ لڑکے لکڑیاں ہاتھوں میں لے کر امرو کی طرف دوڑے۔ امرو چپکا کھڑا رہا۔ جب وہ لڑکے نزدیک پہنچے تو امرو نے پتھر اٹھا کر ایک لڑکا جو آگے چلا آتا تھا اس کے ماتھے پر مارا اور اس کا سر پھوٹ گیا اور لہو بہنے لگا اور وہ بھاگا۔ ادھر امیر نے 2-3 لڑکوں کے ہاتھ پاؤں توڑے اور مقبل نے لکڑیوں سے کئی لڑکوں کو مارا۔ جب تمام لڑکے زخمی ہو کر بھاگے تب اخوان آپ عصا کو ہاتھ میں لے کر امرو کی طرف دوڑا کہ شاید لحاظ سے کچھ نہ کہے اور پکڑا جائے، پر امرو نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور پتھر اٹھا کر مارا۔ اخوان کا سر پھوٹا اور پگڑی گر گئی۔ مارے شرمندگی کے عصا کو توڑ ڈالا کہ گویا آپ عصا کی شکل بن کر زمین پر گرا۔ جب تو یہ حالت ہوئی کہ نہ آگے پاؤں رکھ سکتا ہے نہ پیچھے۔ لیکن وہ لڑکے جو زخمی ہو کر بھاگے تھے اپنے اپنے گھروں میں جا کر اپنے ماں باپ کو حال دکھایا، اور وہ ان لڑکوں کو لے کر خواجہ عبدالمطلب کے پاس گئے اور تمام ماجرا سنایا۔ خواجہ نے بلا تامل اونٹ منگوایا اور سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف گئے، اور اس میدان میں جو ہی امرو نے دور سے دیکھا کہ خواجہ عبدالمطلب آپ تشریف لائے ہیں، امیر سے کہا اب میرے قدم نہیں ٹھہرتے، میں جاتا ہوں، آپ اپنی فکر کیجئے۔ یہ کہہ کر ایک طرف کی راہ لی۔ جب خواجہ عبدالمطلب پہاڑ کے قریب آئے، امیر اپنے باپ کو دیکھ کر پہاڑ سے جھٹ نیچے اتر آئے اور باپ کے قدم بوس ہوئے۔ انہوں نے فرزند ارجمند کو چھاتی سے لگایا اور کہا میں جانتا ہوں کہ تمہاری خطا نہیں، تمام شرارت اس ساربان زادہ کی ہے کہ وہ تم کو بد راہ کرتا ہے۔ دیکھو میں اس سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ امیر اور مقبل بما سب لڑکوں کے خواجہ کے ہمراہ شہر میں آئے اور تاکید کی کہ امرو کو یہاں ہرگز نہ آنے دینا۔ 2-3 روز امیر کے آنے کو گزرے کہ امرو سے ملاقات نہ ہوئی تو امیر نے کھانا نہ کھایا۔ تب لاچار ہو کر امرو کو بلایا اور امیر کے حوالے کیا اور کہا کہ امرو کا کہنا مت مانو، اگر سیر کو جانا منظور ہو تو اپنے باغ کو جانا، شہر سے باہر ہرگز نہ جانا کہ تمہارے لیے برائی کا باعث ہے۔ امیر نے قبول کیا اور امرو کے ساتھ رہنے لگے۔ 10 روز کے بعد ایک دن امیر اور مقبل بازار میں سیر کی خاطر نکلے اور پھرتے پھراتے اپنے یہاں کے نخلستان میں جا پہنچے اور ہر طرف خوب پھرے۔ بعدہ امرو کسی اور نخلستان میں لے گیا، وہاں دیکھا تو خوشے خرمے لگے ہیں اور ہوا بھی سرد ہے۔ سنگ مرمر کا ایک صاف تخت ہے، اس پر امیر نے مقبل کے زانوں پر سر رکھ دیا اور سو گئے، اور امرو ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک درخت کو دیکھا کہ اس میں خرمے لگے ہوئے ہیں، اس پر چڑھ گیا، خوشے توڑے اور نیچے آ کر کھانا شروع کیا۔ تو اس وقت امیر نے کہا یہ بندہ بڑی محنت سے لایا ہے، آپ بھی توڑ لائیے۔ امیر اٹھ کر درخت پر چڑھنے لگے۔ امرو نے کہا درخت پر چڑھنا ہم جیسے دبلے پتلے کا کام ہے اور پہلوان درخت اکھاڑ کر کھاتے ہیں۔ امرو کا طعنہ امیر کو برا معلوم ہوا، غصے میں آ کر درخت کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے خرمے کھانا شروع کیے۔ امرو امیر کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن امیر کے دگ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ ایسے کیڑے کھائے ہوئے درخت کو تو مجھ سا دبلا آدمی اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، جب جانے کوئی اور مضبوط درخت اکھاڑ دیجیے۔ امیر نے طیش میں آ کر ایک اور درخت اکھاڑا، اور جب 3 درخت امیر نے اکھاڑ ڈالے اور چوتھے پر چلے تو امرو نے کہا عرب کچھ دیوانہ ہو گیا ہے،
جو باغ اجاڑے ڈالتا ہے۔ تجھے کسی کا بھی ڈر ہے؟ امیر نے کہا، میں نے تیرے کہنے سے اکھاڑے ہیں، تیری وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ عمر دوڑا باغ کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ ایک بگولا آیا ہے کہ جس سے اس کے باغ میں کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہاں ہوا کا نام بھی نہیں آیا، باغ میں ہوا کہاں سے آئی؟ عمروں نے کہا، خدا جانے، لیکن تم چلو اور دیکھو کہ میں سچ کہتا ہوں۔ باغبان نے عمروں کے ہمراہ آ کر دیکھا تو واقعی 3 درخت گر پڑے تھے، انہی درختوں سے اس کی روزی تھی۔ رونے لگا۔ امیر کو اس پر رحم آیا اور ہر نخل کے عوض میں اس کو ایک ایک اونٹ دیا۔ وہ 3 شتر لے کر بہت خوش ہوا، وہاں سے چلا۔ عمرو اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے سن، درخت تو تیرے ہوا سے اکھڑے اور چاپلوسی کر کے تو لڑکوں سے اونٹ لیتا ہے، میں ہرگز نہ لینے دوں گا۔ غرض یہاں تک تکرار اس سے کی کہ 1 اونٹ اس سے واپس لیا اور 2 اس کو دیے۔ پھر امیر سے آ کر کہا کہ آپ گھر چلیے۔ وہاں سے گھر کو گئے اور رہنے لگے۔ سب ہیڈنگ: شہزادی ہمایوں تاجدار۔ کھزارہ ایک بالا خانہ پر امیر اور مقبل عمرو تینوں بیٹھے تھے کہ بازار میں دیکھا تو بہت سے لوگ ہر طرف سے آتے ہیں اور شہر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ امیر نے عمرو سے کہا، دریافت کرو کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ عمرو بالا خانے سے اترے اور دریافت کر کے امیر سے کہا کہ شہر کے باہر سوداگر اترے ہیں اور ان کے پاس طرح طرح کے گھوڑے برائے فروخت ہیں۔ امیر کو گھوڑوں کا شوق تھا۔ عمرو اور مقبل کو ہمراہ لے کر اس طرف کو چلے۔ وہاں آ کر دیکھا تو واقعی گھوڑے ہیں۔ ایک گھوڑا بانات کے شامیانے کے نیچے زنجیروں سے ایسے کیوں بندھا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسے نہ باندھوں تو یہ آدمیوں کو نہ آنے دے، اور اس پر آج تک کوئی سوار نہ ہوا۔ اگر اس پر کوئی سوار ہوا تو اس کو یہ گھوڑا یوں ہی دیتا ہوں اور قیمت نہیں مانگتا۔ عمرو نے کہا، یہ بات تو کہنے کی ہے، مجھ کو کہو تو میں اس پر سوار ہو کر خوب پھروں۔ سوداگر نے کہا کہ یہ بات ہے تو اگر تو سوار ہو جائے تو یہ گھوڑا میں نے تیری نظر کیا۔ عمرو نے کہا کہ یارو، تم بھی شاہد رہنا کہ یہ عزیز آپ سے اقرار کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس گھوڑے کا دعویٰ کرے۔ اور سوداگر نے بھی کہا، یہ تمام گواہ ہے کہ لڑکا اپنی جان دیتا ہے، کل اس کے خون کا دعویٰ مجھ پر کوئی نہ کرے۔ عمرو اس سے اقرار کر کے امیر کے پاس آیا اور کہا کہ حیف ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوں اور تم کھڑے رہو۔ امیر کو غیرت دامن گیر ہوئی، قدم آگے بڑھا کر اس کے نزدیک گئے اور جتنی زنجیریں اس کو بندھی تھیں تمام کھول دیں اور اندھیری بھی اتار ڈالی۔ جب گھوڑے نے آدمی کو اپنے نزدیک دیکھا اور چاہا کہ منہ کھول کر امیر کو کاٹے، امیر نے اس کا کان پکڑ کر ایک گھونسا اس کے سر پر مارا کہ اس کا تمام بدن کانپ اٹھا اور سر آگے ڈال دیا۔ اس کی زین پر کل مرصع جڑا تھا۔ امیر نے وہ زین اس گھوڑے کی پیٹھ پر کس کر باہر شامیانے سے نکالا اور سوار ہوئے۔ پہلے اس کو قدم لگایا، لیکن جب گھوڑے نے اپنے آپ کو کھلا پایا اور میدان کی ہوا کھائی تو صحرا کی طرف بے اختیار چلا۔ ہر چند امیر نے اس کو روکا مگر نہ رکا۔ تمام دن میں قریب 50-60 کوس کے جا پہنچا۔ جب کچھ دن باقی رہا تو گھوڑا ایک خندق پر پہنچا اور جست کر کے اس کے پار گیا، لیکن لنگر زبردست تھا، گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ لیکن لنگر زبردست تھا، گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ امیر اس سے جدا ہو کر ناچار پیدل چلے۔ 2 کوس گئے تھے کہ پاؤں میں آبلے پڑ گئے اور تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور خدا سے دعا مانگنے لگے کہ اس بیابان کی طرف سے ایک سوار نمودار ہوا جو نقاب پوش سبز منہ پر ڈالے ہوئے تھا۔ امیر کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر کر اور امیر کو کہا کہ خدا کے حکم سے ہم نے تم کو اپنا نظر کردہ کیا کہ کوئی پہلوان تمہارے برابر نہ ہو سکے گا۔ اس پتھر کے نیچے پیغمبروں کا اسلحہ کا ایک صندوق ہے کہ اس کو اپنے جسم سے لگا لو، اور اسحاق نبی کا یہ خون کھوڑا ہے، اس پر سوار ہو۔ امیر نے اس صندوق کو کھود کر نکالا اور اس میں سے اس نبی کا پیرہن پہنا اور ہود نبی کا خود سر پر رکھا اور داؤد پیغمبر کی زرہ گلے میں ڈالی اور یوسف نبی کے دستار اور یعقوب نبی کا کمر بند، رستم پہلوان کا خنجر اور
الیاس کی 2 تلواریں، سمام اور کمام، اور گستہ برابر اور ابرام کا بن نال کا گزر اور سہراب کا پنجہ اور نوح علیہ السلام کا نیزہ، یہ سب اسلحہ لگا کر اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس گھوڑے کا نام کیتلس تھا اور نقاب پوش غائب ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت خضر تھے، لیکن امیر جس وقت اس مرکب پر سوار ہوئے جہاں تک تکان تھی وہ دور ہو گئی اور مارے خوشی کے جامہ میں نہ سما سکے۔ چند روز میں مکہ معظمہ میں آ گئے، لیکن یہاں 2 کلمہ عمرو کے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک یہ کہ امیر کے پیچھے جو چلا تھا تو 10 کوس تک گیا اور کانٹوں سے تمام پیر چھد گئے اور ٹھوکریں لگ کر ناخن اتر گئے تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خدا کے حکم سے حضرت خضر آئے اور اپنا نظر کردہ کیا، فرمایا تجھ سے آگے کوئی نہ چل سکے گا، یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ اور عمرو نے اٹھ کر دیکھا تو آگے سے چوگنی طاقت ہو گئی، اور دوڑ میں دیکھا تو کوئی آگے نہیں چل سکتا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور امیر کی تلاش میں چلا۔ تھوڑی دور گیا تو امیر شان و شوکت سے آ رہے تھے۔ جو ہی عمرو کی نظر امیر پر پڑی اور اسلحہ اور گھوڑے کو دیکھ کر حیران ہوا اور کہا، اے عرب، وہ سوداگر کا گھوڑا کہاں بیچا اور کس کو مار کر اسلحہ اور گھوڑا اس کا لے آئے؟ امیر نے کہا، خون کرنا تیرا کام ہے، میں حضرت خضر کا نظر کردہ ہوں، اور یہ خون اسحاق نبی کا اور سب اسلحہ نبیوں کے مجھے خدا نے عنایت فرمایا ہے۔ عمرو نے کہا، مجھ کو جب اعتبار ہو کہ یہ گھوڑا پیغمبر کی سواری کا ہے، جب مجھ سے آگے نکل جائے۔ امیر نے کہا، اچھا دیکھیں دوڑو۔ عمرو نے کہا، کچھ شرط باندھو۔ فرمایا، جو تو کہے۔ عمرو نے کہا، اگر میں گھوڑے سے آگے نکل جاؤں تو اس اونٹ کو مجھے دیجیے، اگر یہ بڑھ کر آگے نکل جائے تو میرا باپ 1 سال تک تمہارے باپ کے اونٹوں کو بلا اجرت چرا دے۔ امیر نے قبول کیا، لیکن عمرو کے نظر پانے کے امیر کو خبر نہ تھی۔ گھوڑے کو دوڑایا اور عمرو بھی بگوش مرکب کے قدم بقدم برابر تھے، کوئی نہ بڑھ سکتا تھا۔ لیکن احوال وہاں کا سنیے کہ جب امیر کو وہاں سے گھوڑا لے گیا تھا اور عمرو تعقب امیر کا کر کے گیا تو لوگوں نے یہ خبر خواجہ عبد المطلب کو دی۔ وہ گریبان چاک کیے ہوئے بما خویش و اقربا کے باہر نکلے اور میدان کی طرف دیکھنے لگے کہ ناگہان بیابان کی ایک سمت سے گرد اٹھی اور مکراز باد نے گرد کا گریبان چاک کیا۔ دامن گرد شگاف ہونے پر سب کی نظر جو ہی امیر اور عمرو پر پڑی تو دیکھا کہ امیر بشوکت تاجداران عرب تمام نبیوں کا لباس پہنے سیاہ کتاس مرکب اسحاق نبی پر سوار ہے، اور جلد میں عمرو قدم تراز کیے ہوئے برابر اس خون کے چلا آتا ہے۔ راوی نے لکھا کہ عمرو اور سیاہ کتاس دوڑ میں برابر تھے۔ عبد المطلب کی نگاہ جو ہی امیر پر پڑی تو خوشی سے عجیب حالت ہوئی۔